السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، امام المتقین، خاتم النبیین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم یزید کون تھا اور واقعہ کربلا کے بعد اس کا کیا انجام ہوا اس پر اظہار خیال کروں گی۔ یزید بن معاویہ خاندان بنی امیہ کا دوسرا حکمران تھا۔ اس نے معاویہ بن ابو سفیان کے بعد حکومت کی، یعنی ابو سفیان کا بیٹا معاویہ تھا اور معاویہ کے بعد اس کا بیٹا یزید جو تھا وہ دوسرا حکمران تھا۔ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر کے خلافت کے موروثی ہونے کا بیج بویا، کیونکہ اس سے پہلے کسی اسلامی خلیفہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہ کیا، اور اس کے بعد خلافت وراثتی شکل اختیار کر گئی۔ یزید کی ماں کا نام میسون تھا، جو بنو کلب کے سردار کی بیٹی تھی۔ یہ قبیلہ حجاز کی سرحد پر ایک صحرا میں آباد تھا، اور یزید نے اپنے ننھیال میں پرورش پائی۔ ناچ گانے کا شروع سے دل دادا تھا، کیونکہ اس قبیلے میں اکثریت جو تھی وہ عیسائیوں کی تھی۔ یزید کا ایک بیٹا تھا جو اسے بہت عزیز تھا، اس لیے اس نے اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ معاویہ پر رکھا، تاکہ دادا بچے کی تربیت اپنے مزاج کے مطابق کرے اور وہ اس کا حقیقی جانشین بن سکے۔ جب یزید کا بیٹا اس عمر کو پہنچا کہ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو، تو یزید نے اس وقت کے سب سے بڑے لائق استاد کا انتخاب اپنے بچے کے لیے کیا۔ وہ استاد نہ صرف قرآن حدیث کا عالم تھا، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آل بیت سے بھی بہت محبت رکھتا تھا۔ استاد نے بچے کو قرآنی تعلیمات اور تمام حقیقی تعلیمات دینے کے علاوہ اس کے دل میں اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب کی محبت اور اہل بیت کی محبت کا دیا اس کے دل میں روشن کر دیا۔ یزید کا بیٹا جب تقریباً 19 برس کا ہوا تو یزید وفات پا گیا، یزید کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد لوگوں نے اس کے بیٹے کو اس کا خلیفہ مان لیا۔ اب اس کا بیٹا معاویہ بن یزید کے بیٹے کا نام معاویہ تھا، اس نے اپنے باپ کے نام پہ رکھا تھا۔ تو معاویہ بن یزید 40 دن تخت پر بیٹھا، اور 40 دنوں میں اس نے باپ کے شرمناک کارناموں کا جائزہ لیا۔ تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اس دوراہے پر کھڑا ہے کہ اگر حکومت کی باغ تھامے، یعنی 3 بر اعظم کا بادشاہ بنے، یا وہ تخت و تاج کو چھوڑ دے، یا اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں سے دور رکھے۔ تو اس نے اس کا فیصلہ ان تعلیمات پر تھا جو اس کے رگ و خون میں بچپن سے شامل تھی، یعنی دین کی، اسلام کی، اللہ کی محبت بچپن سے اس کے دل میں راسخ ہو چکی تھی۔ تو اس نے عزم راسخ کے ساتھ فیصلہ کیا، اور اس نے اس وقت کے حکومت کے تمام عہدیداروں کو اور مسلمانوں کو ایک مسجد میں جمع کیا، اور پھر وہ مسجد کے ممبر پر جا بیٹھا۔ یہ وہ مسجد کا ممبر تھا جہاں پر حضرت علی علیہ السلام کو علی علیہ السلام نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ علی ابو تراب کہا جاتا تھا۔ باقاعدگی سے ان کے قانون کا یہ حصہ تھا کہ وہ حضرت علی علیہ السلام پر لعن طعن کر کے پھر خطبہ جو تھا وہ شروع کرتے تھے۔ وہاں پر اس ممبر پر اس کا بیٹا، اسے یہ سب پتہ تھا، اس نے اس ممبر پر رب ذوالجلال کی تعریف اور حمد و ثنا کے بعد اللہ کے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل پر، ان کی اصحاب پر درود و سلام بھیجنے کے بعد پھر وہ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوا۔
اب پھر لوگوں کے ساتھ اس نے خطاب شروع کیا. میرے جد نے اس شخص کی تخت و خلافت کی جنگ کی جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس مقام کا حقدار تھا. وہاں پہ حضرت معاویہ کا نام نہیں لکھا ہوا تھا، عربی کا ترجمہ جد لکھا ہوا تھا. جد کون تھا؟ دادا معاویہ تھا. کہ اس شخص کے لیے جنگ کی جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اس مقام کا خلافت کا حقدار تھا، علی تھے. اور اسلام میں اس کا کردار سب سے زیادہ روشن تھا. شجاعت اور علم میں وہ سب سے آگے تھا. وہ رسول اللہ کا چچا زاد، فاطمۃ الزہرا کا شوہر اور سبتین کا باپ تھا. پھر جب میرے جد نے جنگ کی یعنی حضرت علی کے خلاف، تو تم سب اس کے ساتھ تھے، یعنی میرے جد کے ساتھ تھے. اور وہ اس وقت تک قابض رہا اپنی حکومت تک جب تک کہ موت نہ آ گئی. اس کے بعد خلافت میرے باپ یزید کے حصے میں آئی. اس کا نفس اسے بدترین اعمال کی تربیت دیتا رہا اور وہ اپنے برے کاموں پر فخر کیا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اس نے بدترین ظلم ڈھائے. لیکن حکومت کی مدت تھوڑی تھی اور وہ جلد ہی اس شرمناک زندگی کا خاتمہ ہو گیا. اور آج اس وقت وہ اپنے اعمال بد کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا. جب بات یہاں تک پہنچی اس کی آواز رک گئی اور وہ بلند آواز سے رونے لگا. اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں سے دوبارہ ہم کلام ہوا کہ اے لوگو، میں اپنے تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا. تم وہ کرو جو تم بہتر سمجھو، اور وہ حکومت کرے جس کا انتخاب تم خود کرو. میں خلافت سے دستبردار ہو جاتا ہوں. یزید کے بیٹے کی یہ الفاظ سن کر تمام محفل میں ایک طوفان برپا ہو گیا. سب حیران اور اضطراب میں ایک دوسرے کو تکنے لگے اور ہر ایک اپنی رائے دینے لگا. مروان بن حکم جو ممبر کے پاس ہی بیٹھا تھا، یہ بڑا بد شخص تھا. یہ وہ شخص تھا حضرت عثمان کے زمانے میں بھی جب لوگ شکایات بھیجتے تھے تو خود ہی شکایات کے جواب دے کے مہر جو تھا حضرت عثمان کی لگا دیتا تھا. اسی نے حضرت عثمان کو بھی برے حالوں پہ پہنچایا تھا. تو اس نے کھڑے ہو کر معاویہ پر اعتراض کرنا چاہا تو اس نے غصے سے چیخ کر کہا کہ مجھ سے دور ہو جا. میں نے تمہاری خلافت کا مزہ نہیں چکھا اور میں تمہارے گناہوں کی ذمہ داری ہرگز نہ اٹھاؤں گا. اگر یہ خلافت اتنی ہی اچھی چیز تھی تو افسوس صد افسوس میرے باپ یزید نے اس خلافت سے اپنے گناہوں اور اپنی بدبختی میں اضافہ کیا. باپ کا ذکر آتا تو سار و قطار ہونے لگتا اور اس کے بعد وہ ممبر سے اتر آیا. اب بنی امیہ کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا جس کے بعد خلافت ان سے چھن سکتی تھی. تو وہ اس کا انتقام لینے کے لیے اس کے استاد کے پاس گئے اور اس استاد کو کہا کہ تم نے اس طرح بچے کی تربیت کی کہ آج اس نے 3 بر اعظم کا خلیفہ ہونے کی خلافت کو ٹھکرا دیا. اتنی بڑی حکومت کو اس نے ٹھکرا دیا اور تم ہی نے اس کو اس طرح بھڑکایا ہے کہ بھرے مجمع میں بنی امیہ کے ظلم اس طرح عوام کے سامنے پیش کرے. اور پھر ان ظالموں نے مروان بن حکم کے حکم سے اس استاد کو زندہ درگور کر دیا، یعنی سامنے گڑھا کھودا اور اس کو اس میں دفن کر دیا. 3 سالہ یزید کی حکومت کا دور. حدیث مبارکہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریش کے اوباش جوانوں کے ہاتھوں میری امت ہلاک ہوگی. اور تمام جلیل القدر ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ جتنے بزرگ عمر رسیدہ صحابہ، با کردار، ایماندار، باشعور، اچھی سیرت والے تجربہ کار اصحاب کو اس نے ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا اور اس کی جگہ جوان لڑکے جو تھے اوباش ہنڈے وہ لے آیا. اس نے آزادی رائے کا حق جو تھا وہ چھین لیا تھا. اس کی 3 سال اس کی دور حکومت تھی. اس نے پہلے سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نواسۂ رسول کو شہید کیا اور آل رسول کی بیٹیوں اور خواتین کو بے پردہ کیا اور قید کیا. دوسرے سال
امام حسین کی شہادت کے بعد جب اہل مدینہ نے احتجاج کیا تو اس نے اپنی فوج کو مدینہ روانہ کیا اور حکم دیا 3 دن تم کو اجازت ہے، قتل عام کرو، آگ لگاؤ، اور تم پر 3 دن مدینہ حلال ہے۔ مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، اس میں گھوڑے خچر باندھے۔ 3 دن مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی اور نہ نماز ہوئی۔ تیسرے سال اس نے مکہ پر حملہ کیا اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی، خلاف کعبہ جلایا اور اعلان کروایا کہ بنی ہاشم کی حکومت جو تھی وہ ایک ڈھونگ تھی، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا۔ اس جنگ میں بہت سے صحابہ کرام، تابعین، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ شہید ہو گئی۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ جب وہ خانہ کعبہ پر سنگ باری کر رہا تھا اس وقت عذاب الہی میں گرفتار ہو گیا۔ یزید ایک انتہائی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کی تکلیف کی وجہ سے، درد کولنج کہتے ہیں اس کو، اور اس نے ہر وقت اس تکلیف سے تڑپتا رہتا تھا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنے پاس بلایا اور اب بھی امور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہتا تھا تو اس نے حقارت بھری لہجے سے کہا کہ جس تخت و تاج پر آل رسول کے خون کے دھبے ہوں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کی اس منحوس سلطنت سے محروم رکھے جس کی بنیادوں میں نواسۂ رسول کا خون پر رکھی گئی ہو، جس کی بنیاد بیٹے کے منہ سے یہ سب الفاظ سن کر یزید تڑپ گیا اور اپنے ہی بستر پر اپنے پاؤں جوتا پٹکنے لگا۔ اس پر عذاب الہی کی یہ کیفیت تھی کہ موت سے چند دن پہلے اس کی آنتیں گل سڑ گئی تھیں، اس میں کیڑے پڑ گئے تھے، تکلیف کی شدت سے ہر وقت چیختا تھا اور چلاتا تھا۔ دور دور سے بڑے بڑے قابل ماہر طبیبوں کو بلایا گیا لیکن اس ایسے سخت عذاب الہی کا علاج کسی طبیب کے پاس نہ تھا۔ قہر الہی کی ایسی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا، پانی پی کر بھی تڑپتا تھا، آخر کار اسی طرح تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی۔ لاش میں اتنی سخت بدبو آ رہی تھی کہ قریب جانا بھی محال تھا۔ جیسے تیسے لوگوں نے اس کو سپرد خاک کر دیا۔ یزید کا دل دنیا کی محبت میں گرفتار، شہرت اور اقتدار کی ہوس میں مبتلا تھا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کیا وہ اقتدار اس کے لیے ریت کی دیوار ثابت ہوا، اور بد نصیب صرف 3 برس 8 ماہ تخت حکومت پر بیٹھا اور 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حماس میں 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ قاتلان حسین کا یہ عبرت انجام دیکھ کر یہ آیت بے ساختہ زبان پر آ جاتی ہے، کذالک العذاب۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، لو یعلمون، کاش کہ تم جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے۔ یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سے وہ کام کرا لے جو تیری رضا اور خوشنودی کا باعث ہوں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔